वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। चीनी सदर ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन में खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फ़ील्ड मार्शल ईरान से यहाँ आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। मशरक़ वस्ता में अमन के क़याम में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। हम ख़ित्ते की ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान से ताल्लुक़ात को अव्वलीन तरजीह देते हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ात हमारी तरजीह हैं। पाकिस्तान और चीन मजबूत और मुश्तरका मुस्तक़बिल की तामीर के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन आलमी माशी और अस्करी ताकत है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और सी पैक खुशहाली, तरक्की और दोस्ती के मंसूबे हैं। बेलौस मेहनत और मुसलसल जदोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी सदर को बताया कि पाकिस्तान में बुनियादी इस्लाहात में बहुत तब्दीली लाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ताउन से हमारी अजीम टीम ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की मुस्तकिल हिमायत पर उन्होंने चीनी सदर का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी वज़ीर आज़म ली चैंग से मुलाकात। बुनियादी कौमी मफादात से मुताल्लिक़ तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के अज़म का अदा किया। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। दुआ को हैं कि अमन हमेशा के लिए बहाल हो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तेहरान से वापस आए हैं। उन्होंने ईरानी और अमरीकी क़यादत के दरमियान राबतों में अहम किरदार अदा किया। हमें मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होंगी। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए अज़म का इजहार। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में चीनी शहरियों, इदारों और मनसूबे की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के अज़म का आदा। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी, साइंस और टेक्नोलॉजी, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। इससे पहले अजीम अवामी हॉल पहुँचने पर वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीन के वज़ीर आज़म ली चैंग के साथ गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्म जोशी से फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा किया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात अवामी हॉल में पुरवकार इस्तक़बालिया तकरीब के दौरान हुई। फील्ड मार्शल और चीनी वज़ीर आज़म के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ही की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल ने कहा, हालिया बरसों में चीन का आलमी मकाम और असर व रसूख मुसलसल बढ़ा है। चीनी सदर की बेल्ट एंड रोड पर पहलकारी ने आलमी अमनो तरक्की में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने कहा, पाक फ़ौज सी पैक की तामीर के लिए मुकम्मल ताउन जारी रखेगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की कोशिशों को सराहता है और उनकी हिमायत करता है। अमन का हुसूल मुश्किल है, लेकिन बिलाखिर अमन कायम होकर रहेगा। पाकिस्तान काबिल एतमाद और मौसर सालिस है, जिस पर तमाम फ़रीक एतमाद करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा कर दिया। कहा, सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर ममालिक इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। मुमकिन है एक दो ममालिक के पास इब्राहिमी मुआहदे में शामिल ना होने की वजह हो, उसे कबूल किया जाएगा। जिन ममालिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, ये उनके लिए माली, माशी और समाजी तरक्की का इनकलाब साबित हुआ। ये ऐसी दस्तावेज़ होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज़ से ज़्यादा होगा। ईरान हमारे साथ मुआहदे के बाद अगर इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करता है तो ये एजाज़ होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुआहदा ना हुआ तो फिर जंग होगी, जो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और ताकतवर होगी। सदर ट्रंप ने बताया, हफ्ते के रोज़ उनका फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत हुई। सऊदी वली अहद अमीर कतर, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, बहरीन के शाह से भी बातचीत हुई। अरब अमारात के सदर से भी हफ्ते के रोज़ उनकी बात हुई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कतर पहुँच गए। वफ़द में ईरानी स्टेट बैंक के गवर्नर भी शामिल। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने मुंजमद असासों की बहाली पर बातचीत करेगा। ईरानी वफ़द की कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। अमरीका से मुमकिना मुआहदे और अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर गुफ्तगू की गई। एक ईरानी अहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया, अबनाए हुर्मुज़ को खोलने का अमल मरहलावार होगा। इब्तदाई मरहले में हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाना, अमरीकी नाकाबंदी का खात्मा और ईरान के 12 अरब डॉलर्स के मुंजमद असासों की बहाली शामिल है।
ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ممکنہ MOU میں آبنائے ہرموز کے انتظام کے بارے میں خاص تفصیلات نہیں ہیں۔ اس آبی گزرگاہ کا انتظام ساحلی ممالک کا حق ہے۔ ایران آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول ٹیکس عائد نہیں کرے گا، لیکن فراہم کی جانے والی خدمات کے عوض فیس لینے کو ٹول ٹیکس قرار نہیں دینا چاہیے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکہ کے ساتھ ایک فریم ورک پر پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں۔ موجودہ مذاکرات کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ اس مرحلے پر جوہری پروگرام کی تفصیلات زیر بحث نہیں۔ ایرانی وفد نے فی الحال پاکستان بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اگر مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دی گئی تو جوہری معاملے سمیت دیگر تفصیلات پر آئندہ 60 روز میں مذاکرات کیے جائیں گے۔ حالیہ سفارتی پیش رفت پاکستان کی ثالثی میں ہفتوں سے جاری مذاکرات اور رابطوں کا نتیجہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ امریکی ویزا مسائل کے باعث نیو یارک میں UN سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران نے ایران امریکہ مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ صرف پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ثالثی کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ امریکی ٹی وی کے مطابق فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی و امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ خلیج بحران میں گوادر کی بندرگاہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ گوادر بندرگاہ نے اپنی کارگو ہینڈلنگ صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ 53,277 میٹرک ٹن سے زائد کارگو کی کامیابی ہینڈلنگ مکمل۔ چین سے آنے والے بحری جہاز MV جیاشان کو کامیابی کے ساتھ گوادر پورٹ پر لنگر انداز کیا گیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب صرف اس صورت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے پر تیار ہو سکتا ہے اگر ایک فلسطینی ریاست تخلیق کرنے کے لیے عمل شروع کیا جائے اور وہ ایسا عمل ہو جس سے واپسی نہ ہو سکے۔ انہوں نے بات CNN کے میزبان فرید زکریا کو ایک انٹرویو میں بتائی۔ میئر لندن صادق خان نے اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کے لیے استعمال ہونے والی AI اور نگرانی کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والی امریکی ٹیک کمپنی پیلنٹر کا میٹ پولیس کے ساتھ ہونے والا 5 کروڑ پاؤنڈ کا معاہدہ وزیر مذہبی امور سردار یوسف مکہ کے ہوٹل پہنچ گئے۔ پاکستانی عازمین نے وفاقی وزیر کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ کہا بوسیدہ اور نکارہ عمارتوں کے ایک ایک کمرے میں 5 حاجیوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ جلا ہوا ناقص کھانا فراہم کیا جا رہا ہے جس سے وہ بیمار ہوئے۔ وزیر مذہبی امور نے یقین دہانی کرائی کہ بے انتظامی میں جو بھی ملوث ہوا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ سوات ایکسپریس وے پر وین اور بس کی ٹکر کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 18 ہو گئی، 4 زخمی۔ موٹر وے پولیس کے مطابق وین نے سائڈ پر پارک کی گئی بس کو پیچھے سے ٹکر ماری۔ حادثے کا شکار وین دیر جا رہی تھی۔ کراچی کے علاقے جمالی پل کے قریب مبینہ مقابلہ، ایک ملزم ہلاک، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار۔ ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ، شہریوں کا سامان، موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر کے فرار ہوئے تھے۔ کراچی کے علاقے ملیر میں RCD گراؤنڈ کے قریب میاں بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق جوڑے نے پسند کی شادی کی تھی، ولیر کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے عدالت میں نکاح نامہ بھی پیش کیا تھا۔ پیشی سے واپسی پر میاں بیوی نے حیدرآباد جانے کے لیے کرائے کی گاڑی بک کرائی تھی۔ کراچی میں پانی کے بحران پر سندھ اسمبلی میں MQM کا احتجاج۔ پانی کے نعرے، بولنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ان کی آواز دبانے کی کوشش کی گئی تو کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ حکومت بے حس ہو چکی، اورنگی میں 30 روز سے پینے کا پانی نہیں، ان کے اپنے گھر پر 2 دن سے ٹینکر نہیں آ سکا۔ عید الاضحیٰ قریب ہے، کراچی کے شہری پانی کے لیے پریشان ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے کہا اپوزیشن تحریک التوا لے آئے، پانی پر سیاست نہ کریں۔ انمول عرف پنکی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست پر کراچی کی عدالت نے ویمن جیل کی سپرنٹینڈنٹ سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے کہا ٹرائل شروع نہیں ہوا تو اس درخواست کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سپرنٹینڈنٹ 1 جون کو عدالت میں وضاحت کریں۔
ویمن جیل سپرنٹینڈنٹ نے انمول اور پنکی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تاحکم ثانی 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو اپارٹمنٹ مالکان کو بے دخلی سے روکنے کا حکم دے دیا۔ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو کے سب لیز ہولڈر اپارٹمنٹ مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت میں سی ڈی اے کے وکیل نے بتایا اب تک اس بلڈنگ کو مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ جسٹس اعظم خان نے کہا کیا سی ڈی اے سو رہا تھا جب بلڈنگ مکمل کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملا تھا اور رہائشیوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ درخواست گزار کے وکیل علی رضا نے کہا مالکان کے رائٹس کو اس سے قبل سی ڈی اے مان چکا ہے، 15 یا 18% لیز کی رقم بھی سی ڈی اے وصول کر چکا ہے۔ اسماعیلی برادری کے روحانی رہنما پرنس رحیم آغا خان گلگت بلتستان اور چترال کا دورہ مکمل کر کے روانہ۔ دورے کے آخری روز لوئر چترال پہنچنے پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی اور گورنر فیصل کریم کنڈی نے پرنس رحیم آغا خان کا استقبال کیا۔ سہیل آفریدی کی لوئر چترال ایئرپورٹ پر پرنس رحیم آغا خان سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا پرنس رحیم آغا خان سے صوبے کی صلاحیت اور حکومتی اقدامات پر بات چیت ہوئی۔ پرنس رحیم آغا خان نے صوبے میں سرمایہ کاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ عید الاضحیٰ میں ایک دن باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداری عروج پر، بھاؤ تاؤ جاری، کسی کو تگڑے بیل تو کسی کو خوبصورت بکرے کی تلاش، جو جانور لے آیا وہ اس کی دیکھ بھال اور ناز نخرے اٹھانے میں مصروف۔ سرگودا میں قربانی کے جانور خریدنے والے شہریوں کو قصابوں کی تلاش، بازاروں میں جانور ذبح کرنے کے لیے چھریاں، بغدے اور کلہاڑیاں خریدنے والوں کا رش۔ سکھر میں شدید گرمی کے باعث مویشی منڈیوں کی رونقیں ماند پڑ گئیں، دن کے اوقات میں خریدار کم ہونے کے باعث بیوپاری اپنے جانوروں کو منڈی کے قریب گزرنے والی نہر میں نہلانے پہنچ گئے۔ عید قرباں پر آپ کون سا جانور لائے ہیں اور اس کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں یا کون سا جانور لانے کی تیاری ہے؟ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنی 10 سیکنڈ کی ویڈیو جیو نیوز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیو نیوز آپ کی عید الاضحیٰ کی تیاریاں سب کو دکھائے گا۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ خطبہ حج، میدان عرفات، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین کے روح پرور مناظر۔ دیکھیے حج 2026 کی خصوصی براہ راست نشریات سفر عشق، میزبان مبشر ہاشمی کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ہوں گے معروف مذہبی اسکالر علامہ کوکب نورانی اوکاڑوی اور دیگر مہمان۔ دیکھیے آج دوپہر 1 بجے سے براہ راست صرف جیو پر۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم نے عید سے قبل اپنا آخری ٹریننگ سیشن کیا۔ اس کے بعد کھلاڑی عید منانے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ تمام کھلاڑی 28 مئی کو دوبارہ اسلام آباد میں یکجا ہوں گے۔ آسٹریلوی ٹیم نے بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور ٹریننگ کی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچز کی سیریز کا پہلا میچ ہفتے کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کا کہنا ہے کہ جب سے انہوں نے کوچنگ سنبھالی محمد رضوان T20 ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کے بعد ہمیں لگا کہ رضوان کو کپتانی سے ہٹا دینا چاہیے۔ ہمیں انفرادی پرفارمنس کو نہیں، ٹیم کے مفاد کو دیکھ کر ٹیم تیار کرنا ہے۔ ہم نے رضوان کو ڈراپ کر کے دیگر کھلاڑیوں کو بھی پیغام دیا ہے۔ ورلڈ کپ آئندہ سال ہے، ہمیں مزید آپشنز پر غور کرنا ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں سربیا کے نوواک جوکووچ کا عمدہ آغاز، فرانس کے پیریکارڈ کو ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے۔ جوکووچ نے جیت کا جشن ڈانس کر کے منایا۔ انگلش پریمیئر لیگ کی فاتح آرسنل کے ہیڈ آف سپورٹس میڈیسن ڈاکٹر ظفر کا تعلق پاکستان سے ہے۔ برٹش پاکستانی ڈاکٹر ظفر اقبال گجرا میں پیدا ہوئے، فیملی کا تعلق ساہیوال سے ہے۔ ڈاکٹر ظفر نے 2024 میں انگلش فٹ بال کلب آرسنل کو جوائن کیا۔ اس سے قبل ڈاکٹر ظفر کرسٹل پیلس اور لیورپول کا حصہ بھی رہ چکے۔ پاکستان کے متعدد کرکٹرز بھی اپنے فٹنس مسائل۔ معروف فٹ بالر محمد صلاح کی لیورپول کے ساتھ 9 سالہ رفاقت ختم ہو گئی۔ عظیم فٹ بالر نے لیورپول کو الوداع کہہ دیا۔ صلاح کے ساتھ ساتھ اینڈی رابرٹسن نے بھی لیورپول کے لیے آخری میچ کھیلا۔ ٹیم کے کھلاڑیوں کا محمد صلاح اور اینڈی رابرٹسن کو زبردست خراج تحسین۔ محمد صلاح نے انگلش کلب کو نہ صرف پریمیئر لیگ ٹائٹل جتوایا بلکہ چیمپئنز لیگ ٹائٹل سمیت بے شمار کامیابیوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اور فضاؤں میں خوفناک تصادم، شمالی آسٹریا میں پیراگلائڈر خاتون سبرینا کے قریب اچانک طیارہ آ گیا۔
طیارہ پیراگلائڈر سے ٹکرا گیا. سبرینا نے بروقت ایمرجنسی پیراشوٹ کھولا اور خوش قسمتی سے وہ اور پائلٹ خطرناک حادثے سے محفوظ رہے.